नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान के हकीकी इनकलाबी दानश्वरों, तज़िया निगारों, महरूमों, मुफलसों, महकूमों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस बात पे गुफ्तगू करनी है, आपको अपना पैगाम पहुंचाना है, आपको अपना पैगाम देना है, ताकि पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम को हम एक अच्छे अंदाज में अपना आप पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मकासद, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मंशूर से मुतल्लिक़ इंतहाई वाज़िया तौर पर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। मेरे भाइयों, मेरे मज़लूम साथियों, पिसे हुए लोगों, दुनिया के अंदर कोई कौम भी बग़ैर नज़रिए के ज़िंदा नहीं रह सकती और ना ज़िंदा होती है, चाहे वो नज़रिया दीनी हो या वो लादीनी हो। दीन से मेरी मुराद आसमानों से दिए गए निज़ाम के बारे में हो या इंसानों के बनाए गए निज़ाम के बारे में हो। बुनियादी तौर पर कोई कौम दुनिया में बग़ैर नज़रिया के मौजूद नहीं है। अब दूसरा सवाल इंतहाई अहम है। जितने मुख्तलिफ़ुल नज़रियात कौमें हैं, वो एक दूसरे पर गालिब आने की बात करते हैं, वो एक दूसरे को महकूम बनाने की बात करते हैं, वो एक दूसरे पर अपना हक़ हुक्मरानी जताने की बात करते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हम भी बहैसियत कौम, बहैसियत दीन किसी एक नज़रिया के मानने वाले हैं। हमारा बुनियादी तौर पर जो नज़रिया है, ज़िंदा रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, मुआमलात करने के लिए, सियासत करने के लिए, अवाम को बुनियादी हकूक़ मुहैया करने के लिए, उसका नाम इस्लाम है। इस्लाम हमारा बुनियादी नज़रिया है। पाकिस्तान की तख्लीक के बारे में अक्सर कहा जाता है, जिससे मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को लागू करना था। ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम को ईमानी हद तक नहीं बल्कि अमली हद तक काबिल इतलाक़ बनाना था। अब जितनी भी दुनिया की कौमें हैं, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि अपने अपने निज़ाम की बालादस्ती के लिए पूरी दुनिया की रियासतों पे हावी होने के लिए काबिल अमल इक़दामात करती हैं। लेकिन इंतहाई खुशकिस्मती की बात है कि हम बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए। हमारा नज़रिया पैदाइशी है ला इलाहा इल्लल्लाह का, इस्लामी निज़ाम का। हमारा नज़रिया बुनियादी तौर पे हमें पैदाइशी वरासत में मिला। हमने ना जंगें की, ना जहाद किए, ना तकालीफ बर्दाश्त की, ना मसाइल का सामना किया। इसके बावजूद हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के घरों में पैदा करके हमारी असास, हमारी बुनियाद इसी इस्लामी नज़रिए पे रखी। हम अपने इस नज़रिए को ना सिर्फ़ सच समझते हैं, ना सिर्फ़ हक़ समझते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई यहूदी है, कोई नसारा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है। सब के लिए अमन व अमान, सब के लिए बुनियादी हकूक़ की फराहमी, सब के लिए हकीकी तौर पे ज़िंदा रहने का हक़ हमारे निज़ाम ने दिया है। हमारा निज़ाम जुल्म से पाक है, हमारा निज़ाम इस्तिसाल से पाक है,
ہمارا نظام دوسرے لوگوں کی جائیدادوں سے پہ قبضہ کرنے سے پاک ہے۔ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہنا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نظریے کو پوری دنیا پہ غالب کر سکیں۔ چنانچہ اس کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ آخر قومیں اپنے نظریات کو دوسری قوموں پہ کیسے غالب کرتی ہیں؟ کردار کے اعتبار سے کرتی ہیں، حقیقت کے اعتبار سے کرتی ہیں۔ بنیادی طور پر جب تک آپ اپنے نظریے کے مطابق پاکستان میں عملی طور پہ حکومت قائم نہیں کریں گے، عملی طور پہ سیاست آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ہوگی، عملی طور پر اس کی معیشت آپ کے نظریے کے مطابق آگے نہیں بڑھائی جائیں گی، معاشرتی اقدار کو آپ کے نظریے کے مطابق آگے نہیں بڑھایا جائے گا، امن و امان کو آپ کے نظریے کے مطابق قائم نہیں کیا جائے گا، بد امنی کو آپ کے نظریے کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ گویا کہ مجموعی طور پر اگر میں اسے بیان کروں، ریاست پاکستان کو جب تک دنیا کے سامنے اسلامی تعلیمات کے مطابق، حقائق کے مطابق اپنی نظریے کو اساس بناتے ہوئے دنیا کے اندر فلاحی ریاست بنا کر نہیں دکھائیں گے، جہاں پہ ظلم نہ ہو، جہاں پہ بد امنی نہ ہو، جہاں پہ جان و مال کی حفاظت ہو، جہاں پہ انسانوں کو بنیادی حقوق ملیں، جہاں پہ انسانوں کی زمینوں پہ، جان و مال پہ ناجائز قبضہ نہ کیا جائے، تب تک دنیا آپ کے نظریے کے پیچھے نہیں آئے گی۔ اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کو ایک ایسا گروہ پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو ایک ایسی تنظیم بنانی پڑے گی، آپ کو اپنے نظریے کی بنیاد پہ منظم ہونا پڑے گا۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے جو ابھرنے والی قیادت ہوگی وہ اپنے نظریے سے مخلص ہوگی، کمیٹڈ ہوگی، اپنے نظریے پہ عمل پیرا ہوگی، اپنے نظریے کے مطابق دیانت، امانت ان کا بنیادی اصول ہوگا۔ تب جا کر آپ کو حق ہے کہ آپ بھی اپنے نظریے کے مطابق دنیا کو یہ ثابت کریں کہ آپ کے نظریے سے بہتر نظریہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کے حقوق دینے والا نظریہ صرف اسلام اور اسلامی نظام ہے۔ مگر ہمارا المیہ کیا ہے؟ آپ کی قیادت ایسی ابھر کے ہی نہیں آ رہی۔ آپ کی قیادت اسلام پسند تو ہوگی، اسلام پہ عمل کرنے والی نہیں ہے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارا المیہ یہ ہے، میں اب کسی ایک کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بنی گالہ میں کتوں سے محبت کی جاتی ہے، بنی گالہ سے پہلے ایوان صدر میں گھوڑوں سے محبت کی جاتی تھی، اس سے پہلے جاتی عمرہ میں کون سا جانور ہے جس سے محبت نہیں کی جا سکتی؟ ان تینوں ہی جگہوں پہ جہاں میں نے بات کی ہے، جاتی عمرہ ہو، زرداری صاحب ہوں، بنی گالہ صاحب ہو، بلاول ہاؤس ہو، یہاں پہ جانوروں کا اتنا خرچہ ہے کہ ایک خاندان پورا مہینہ روٹی کھائے، آرام سے زندگی بسر کرے۔ ان کے کتے، جانوروں اور ان کی تمام کے اخراجات میرے انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کتے عیش کریں، ان کے گھوڑے بہترین طریقے سے پرورش پائیں، ان کے جنگلی جانوروں کو تمام چیزیں میسر ہوں، مگر میرے پاکستان کا شہری، اسلام پہ یقین رکھنے والا انسان بھوکھوں مر رہا ہو، بے تعلیم ہو، ہر بدمعاش آ کے اس کی جان اور مال کو اڑا لے جائے، اس کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے، غریب لوگوں کا جینا دشوار کر دیا جائے، ان لوگوں سے آپ نے توقع رکھی ہوئی ہے
کہ یہ آپ کو امن دیں گے، یہ آپ کو روزگار دیں گے، یہ آپ کو 2 لاکھ مکان بنا کے دیں گے، یہ آپ کو روٹی دیں گے، یہ آپ کی مہنگائی کو کم کریں گے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے عبث ہے۔ میں نہیں مانتا ان لوگوں سے۔ ان لوگوں کو تو اقتدار کی رسا کشی پڑی ہوئی ہے۔ انہیں کیا معلوم آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، سبزی کس بھاؤ سے ملتی ہے، پیٹرول مہنگا ہو جائے 2 گنا مہنگا ہو جائے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، بل بجلی کے بڑھا دیے جائیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق تو ایک مزدور کو پڑتا ہے، فرق تو ایک محنت کش کو پڑتا ہے، فرق تو ایک غریب آدمی کو پڑتا ہے۔ سوری، میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ سب ساتھی ملتے کیوں نہیں ہیں، متحد کیوں نہیں ہوتے، احتجاج کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو پہچانتے کیوں نہیں، خود اپنے آپ کو جگاتے اور لوگوں کو جگاتے کیوں نہیں ہو، تاکہ آپ اپنے حق کے حصول کے لیے ان کے خلاف برسر پیکار ہوں۔ اور یہ موجودہ سیاسی نظام آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ یہ موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے یا آئین کا ہمارے ہاں، یہ بھی آپ کو کچھ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کی پیداوار کون ہے، موجودہ اشرافیہ۔ میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کی حالات، اس کے واقعات کئی بار آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ جنسی جرائم میں اضافہ ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے بھوکوں مرنا پڑتا ہے، غربت کی لکیر سے افراد دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا کھیل رہے ہیں، پاناما، اقامہ، براڈ شیٹ، یہی باتیں کھیلتے رہیں گے کیونکہ یہ رسا کشی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپس میں اقتدار کے حصول کی جنگ میں شامل ہیں۔ میری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ بھائی آج کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں۔ میں ماضی کی ابھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو قیمتوں کے بارے میں پورے سٹیٹسٹکس کے ساتھ، پورے گرافس کے ساتھ حاضر ہوں گا اور بتاؤں گا کہ 2007 سے لے کے آج تک مہنگائی کس اعتبار سے بڑھی ہے۔ یہ 2.5 سالوں میں اس وقت عام بالعموم بات کر رہا ہوں، اس وقت پاکستان میں 200% آبادی 2.5 سال میں 200% مہنگائی بڑھی ہے۔ اس کا میرے پاس گراف ہے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج کا وزیر اعظم کیا کہتا تھا، میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ آج کا وزیر اعظم جب یہاں دھرنے کر رہا تھا، جب لانگ مارچ کر رہا تھا، جب جلسے جلوس کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا جس حکومت میں بجلی کے بل بڑھیں، سوئی گیس کے بل بڑھیں، یوٹیلیٹی بلز بنیں، اس حکومت کا وزیر اعظم نہ صرف چور ہوگا بلکہ بددیانت ہوگا، بلکہ رشوت خور ہوگا، بلکہ مافیا کو پروٹیکٹ کرنے والا ہوگا، ان کی حفاظت کرنے والا ہوگا، ان کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ آج کس منہ سے وزارت عظمیٰ کی جا رہی ہے؟ کل تو آپ بجلی کے بل پھاڑ رہے تھے، کل تو آپ اسمبلیوں پہ لعنت بھیج رہے تھے کہ میں اسمبلیوں، آج آپ لوگوں کو دعوت دیتے پھرتے ہیں کہ اسمبلی میں آ کے بات کرو۔ کل آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا جو بیج آپ بو رہے ہیں اسے آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ پی ڈی ایم کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے بھی یہی گل چھڑے ہیں، وہ بھی اقتدار کے لیے ہے۔ اقتدار میں اگر اقتدار انہیں مل جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں عوامی مسائل حل ہو جائیں گے؟ عوام کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، عام کو تعلیم ملنی عام ہو جائے گی، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ سب چور ڈاکو ہمیں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ہم سے اقتدار لیں گے، ہم سے ووٹ لیں گے اور ہمارا ہی گلا کاٹیں گے، ہمیں ہی خودکشیوں پہ مجبور کریں گے،
ہمارے ہی بچوں کو سٹریٹ کرائم، چوری چکاری، نہ جانے منشیات کی لعنت، جوئے کی لعنت، نہ جانے کس کس ایپ میں یہ دھکیلیں گے۔ میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ایک دنیا کے عظیم مفکر نے، ان کا نام افلاطون تھا، پلیٹو کہتے تھے انہیں، ان کا بنیادی ویژن کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پیغام دینا ہوتا ہے۔ اسٹیٹسمین، سیاستدان، لیڈر پیغام دیتا ہے، لیکن انہی کے شاگرد ارسطو نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک پیغام ہوتا ہے، نمبر دو پیغام دینے والا کون ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور تیسری اہم ترین بات جو وہ کہنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پیغام کن کے لیے ہے، کس طبقے کو آپ پیغام دے رہے ہیں۔ چنانچہ میں اپنی بات اسی بات سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام لاجیکل ہے، منطقی ہے، اس میں منطق کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، اس میں آپ کے لیے بیان کیا کیا گیا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوں، آپ متحد ہوں۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو عرصے سے کہ دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر دو طبقات بہت انتہائی اہم ہیں۔ ایک کی تعداد 5% ہے، 95% محروم، غریب، ریڑھی بان کسان، طالب علم، بے روزگار، یہ تمام لوگ ہیں۔ 5% اشرافیہ ہے۔ 5% اشرافیہ میں کون لوگ ہیں؟ یہ سینیٹرز ہیں۔ ابھی تو آپ کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ 25 کروڑ روپیہ ایک کی قیمت لگتی ہے۔ یہ اسمبلی ممبران ہیں جو 25 کروڑ روپیہ اپنے حلقے میں خرچ کر کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ سے ووٹ لیتے ہیں۔ اس کے لیے بے انتہا ان لوگوں نے پیسہ صرف کیا ہوتا ہے۔ آپ کے وزیر اعظم نے تسلیم کیا ہے کہ جب یہ لوگ پیسہ خرچ کر کے آئیں گے، پیسہ خرچ کر کے آپ کے نمائندے بننے کی کوشش کریں گے، تو یہ وہاں سے کمائی کریں گے، 25 کروڑ خرچ کریں گے، 50 کروڑ نکالیں گے کہاں سے؟ غریبوں کی جیب سے، غریبوں کی محنت سے، غریبوں کی کمائی سے۔ اور میں حیران ہوں، سر دست کہے چلا جاتا ہوں کہ کہتے ہیں غریب ٹیکس نہیں دیتا، امرا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں پاکستان تو چل ہی غریبوں کے ٹیکس سے رہا ہے۔ صابن کا استعمال، تیل کا استعمال، دال کا استعمال، سبزی کا استعمال، آٹے کا استعمال، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ غریب آدمی دیتا ہے، محنت کش دیتا ہے، اتنا ٹیکس امیر نہیں دیتا۔ امیر تو مثال کے طور پہ شاید آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، اگر وہ اپنی فیکٹری سے 10 ٹرک نکالتا ہے تو 10 ٹرک بغیر ٹیکس ادا کیے نکال رہا ہوتا ہے اور 1 ٹرک کا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ یہ حالت ہے۔ یہ جہانگیر ترین بھی اس میں آئے گا، علیم خان بھی اس میں آئے گا، چودھری برادران بھی اس میں آئیں گے، شریف برادران بھی اس میں آئیں گے، زرداری برادران بھی اس میں آئیں گے۔ یہ تمام لوگ حکومت پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا پیغام کی۔ میرا پہلا پیغام اسی طرز کا ہے۔ دوسرا پیغام، میری کریڈیبلٹی کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، یہ آپ لوگوں تک ابھی تک نہ پہنچا ہے نہ واضح ہوا ہے۔ اسے صرف میں اپنے طور پہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں، آپ یقین نہ کریں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میری سوچ، میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا محسوس کرنا سب آپ غریبوں کے لیے ہے۔ جو بھی میں بات کرتا ہوں آپ غریبوں کے لیے بات کرتا ہوں۔
इस अशराफिया को किसी गहरे समुंदर में, क्योंकि ये आपकी गासब अशराफिया है, इस अशराफिया ने आप पे कब्ज़ा किया हुआ है, इन्हें हमने समंदर में गर्क करना है, सियासी समंदर में। ज़िंदा रहने देना, ज़िंदा रहें, इसी मुल्क में रहें, लेकिन इनके वसाइल को कम करना है और इनके वसाइल को गरीबों में तकसीम करना है। ये मैं इंशाअल्लाह फिर कभी बात करूँगा कि ये कैसे मुमकिन होगा कि हम इनके वसाइल को गरीबों तक पहुँचाए। ये माशी, माशरती तमाम पहलुओं पे, वो समाजी रवैयों तमाम पे तब्दीलियाँ लानी हैं। तब्दीलियाँ लाकर हम इस काबिल होंगे कि इनके वसाइल को गरीबों में तकसीम किया जा सके। मैं चाहता हूँ कि ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिसमें इस अशराफिया को सियासी अमल दखल से बिल्कुल बाहर कर दिया जाए। जो इन्होंने तबकाती तकसीम पैदा करके रखी हुई है, इनके कुत्ते तो फ्रांस की बीमार हो जाएं तो फ्रांस से अद्वियात आती हैं, गैर मुल्कों से अद्वियात आती हैं। हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो हम दौड़ते हैं फार्मेसी पे, एपीसी दे दो, बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के हम दवाएं लेते फिरते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी इस तरह की नहीं है। सर में दर्द हो गया, एस्पिरिन ले ली वगैरह वगैरह, अस्पताल नहीं जा सकते हम, ना हम अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, ना हम अपनी बहनों बेटियों को लेके जा सकते हैं। घरों पे इलाज करते हैं, वो दम तोड़ देती हैं। ये हमारी किस्मत नहीं है, बल्कि इस्लाम के नज़रिए ने हमें बताया है कि बुनियादी ज़रूरियात हर किसी का हक़ है, ज़िंदा रहना हर किसी का हक़ है, रोज़गार की फराहमी हर किसी का हक़ है, तालीम हर किसी का हक़ है, अमन व अमान हर किसी का हक़ है। लेकिन इन लोगों ने अपने बदमाशों, अपने गुंडों, अपनी इस कानून साजी से जो ये लोग जाली तौर पे बनाते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, अपनी मिलों को क्या है। इस वक्त मैं छोटी सी किसानों की मिसाल देने लगा हूँ आपको, गंदम और गन्ने की। किसान कहता है गन्ने में की कीमत में इजाफ़ा करें। चीनी का माफिया कहता है कि अगर ऐसा किया तो हम गन्ना लेना बंद कर देंगे। माफिया कौन है? जिसे जनाब इमरान खान ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो चाहे ज़मीन का माफिया हो, चाहे वो आटे का माफिया हो, चाहे वो अद्वियात का माफिया हो, चाहे वो चीनी का माफिया, तमाम माफियाज़ को इमरान खान साहब प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एहतसाब के नाम पर मुल्क में इंतकाम लिया जा रहा है। मैं सादा सी बात कहता हूँ, पाकिस्तान के हर शहरी को, जिसमें आप तो नहीं आएंगे, 95% लोग नहीं आएंगे उसमें, एहतसाब की भट्ठी में गैर मशरूत तौर पर हर किसी को, वो किसी जमात से तल्लुक़ रखता हो, वो हुक्मरान जमात से तल्लुक़ रखता हो तब भी, वो अपोजिशन से तल्लुक़ रखता हो, इस भट्ठी से सबको गुजारें, सबसे पैसे लें, सबको जेलों में भेजें, सबको इस भट्ठी की आग सेंकने पर मजबूर करें। मगर आप करेंगे तो अफजल खोखर का पैलेस मिसमार करेंगे, आप करेंगे। बैरिया टाउन के रियाज साहब को क्यों नहीं पकड़ते आप? क्या उसने ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं किया? क्या अदारों के लोगों ने ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं कर रखा? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही? मेरा भाई, जब तक आप एहतसाब को एहतसाब के तौर पर, जैसा कि इस्लामी निज़ाम कहता है कि सबके लिए एहतसाब, सबकी पकड़ दकड़, जिसने लूट मार की है सबको पकड़ लो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जहांगीर तरीन साहब कितने खरबों के मालिक हैं? अलीम खान साहब कितने खरबों के मालिक हैं? बाप दादा से ही ऐसे चले आ रहे थे। आखिर इस मुल्क में कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी की, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की,
तब उन्होंने हेलीकॉप्टर लिए जिस पे आप सैर करते फिर रहे थे। आजकल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, आपको बहुत याद आती होगी जहांगीर तरीन की, क्योंकि आपके पास वोट कम हो रहे हैं। आप वोटों की कमी को छुपाने के लिए अब कहते हैं हैंड शो से वोट लेने। जब एक आदमी की सीट रखने वाले आदमी को आपने सेनेट का चेयरमैन बनाया, उस वक़्त तो आपने हैंड शो से नहीं लिया। हैंड शो हुए थे, मुझे आज भी याद है, 60 से 62 आदमियों ने कहा था हमें ये मंजूर नहीं है, करारदाद हम लाना चाहते हैं। जब आपने खुफिया बैलेट से करवाए तो वो 62 में से 55 रह गए और बाकी 7 जो हैं वो बिक गए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये क्या बात है, अपने लिए मीठा मीठा, दूसरों के लिए कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा नहीं होना। निज़ाम बनाए, निज़ाम तब चलेगा जब आप अपनी पार्टी के लोगों को भी पकड़कर उनकी भी पकड़ दकड़ करेंगे, उन्हें भी एहतसाब की भट्टी में डालेंगे, उन्हें भी एहतसाब से गुजारेंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे। आपके सामने कब्ज़ा माफिया की मैंने मिसालें दी। मैं अब और ज़्यादा इससे ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे भाइयों दोस्तों सुन लो, आज मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप तो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में इस तरह जकड़े हुए हैं। डैनियल पर्ल का परसों या तरसों सुप्रीम कोर्ट ने रहा कर दिया, उससे पहले भी उसकी रिहाई अमले मारते वजूद में आई। अमेरिका के कहने पर आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। रात ही उनके वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन आ गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि आप अमेरिकी एजेंट हैं, आप मगरब ज़दा हैं, आप अमेरिका की बात को फेंक नहीं सकते, आप खुद मुख्तार नहीं हैं, आपकी खारजा पॉलिसी इस काबिल नहीं है कि आपको दुनिया में वक़ार मिले, आपकी दुनिया में इज़्ज़त की जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका का ऐसा कहना क्या आपके इंसाफ के निज़ाम में मदाखलत नहीं है? यकीनन है। इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत तो बहुत छोटी सी बात करता हूँ, वो आपके रियासती निज़ाम में मुदाखलत करता है। वो कहता है कि हमारी मर्ज़ी की जमहूरियत चलाओ। जब उसका जी चाहे मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करता है, जब उसका जी चाहे मार्शल लॉ को रिजेक्ट करता है, जमहूरियत को परवान चढ़ाने की बात करता है। इसलिए कि आपकी मईशत कमज़ोर है, इसलिए कि आपकी मईशत ना सिर्फ कमज़ोर है बल्कि दुनिया का किसी तौर पर भी मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि आपका दफाई निज़ाम कमज़ोर है, इसलिए कि आप कर्ज़ों पे कर्ज़े लेते चले जा रहे हैं, इसलिए कि आप कर्ज़ों के लिए हर वक्त मन्नतें करते हैं उनकी, तो वो आपके रियासती निज़ाम में हायल नहीं होगा, मदाखलत नहीं करेगा, वो मदाखलत करता ही रहेगा। और आप लोग डैनियल पर्ल से आपको रेमंड डेविस भी याद होगा। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अपने असली निज़ाम से, असली नज़रिए से दूरी कर चुके हैं। जितने भी आपकी अशराफिया है, इसमें मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं। अशराफिया कौन सी है? सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, आपके अदारे हैं, आपकी हुकूमत है, आपके सेनेटर्स हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, तमाम के तमाम एक कुएं में, सियासी कुएं में इस तरह इकट्ठे हुए हैं कि आप तक साफ़ पानी आने ही नहीं देते। जब तक इस सियासी कुएं से, पाकिस्तान से ये गंद नहीं निकालेंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं जस्टिस अजमत साहब की बात पे कोई बात लंबी चौड़ी नहीं कहना चाहता। ओ भाई, नून वालों ने कह दिया, अपोजिशन वालों ने कह दिया कि हमें आप पे एतमाद नहीं। आप अगर अच्छे जज होते, कानून वाले जज होते, आप अगर इंसाफ वाले जज होते तो आप कुर्सी छोड़ देते।
اس کی 20 مثالیں پاکستان میں، اور اپنے نظریے سے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی جج پہ اعتراض کرتا ہے اور اس کا اعتراض معقول ہوتا ہے تو وہ جج اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، مگر یہاں انتقام کی آگ اتنی بھڑک اٹھی ہے کہ بجائے اس کے وہ خود ہو جاتا برطرف، خود کہہ دیتا میں نے یہ کیس نہیں سننا، بھائی اس کا تو حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، کیونکہ حکومت اور اس کے درمیان میں باتیں طے ہو چکی تھی۔ میرے مفلوک بھائیوں، میرے غریب بھائیوں، میرے بے روزگاروں، میرے مظلوم کسانوں، مزدوروں، رکشہ ڈرائیوروں، میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ آپ سب اکٹھے ہوں، مکے کی طرح متحد ہوں، اپنے آپ کو پہچانو اور لوگوں کو ان کی پہچان کرواؤ، خود جاگو، لوگوں کو جاگنے پر مجبور کرو، احتجاج پر مجبور کرو، انہیں ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرو۔ میں 20 بار آپ سے کہہ چکا ہوں، میرا تعلق اقتدار سے نہیں ہے، میرا تعلق شہرت سے نہیں ہے، میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ کہیں آپ متحد ہو جائیں، اللہ کرے آپ کو اپنی پہچان آ جائے، آپ پاکستان انقلابی پارٹی کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں، آپ پاکستان انقلابی پارٹی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، آپ اس کے پرچم کو سینے سے لگائیں، سینے پہ سے لگائیں، دل میں تھام کے رکھیں، بظاہر بھی تھامیں، دل میں بھی اسے تھامیں، جگہ دیں اسے، کیونکہ اس کا مطمع نظر پاکستان انقلابی پارٹی کا ایک ہی ہے کہ پاکستان کو فلاحی ریاست بنایا جائے، پاکستان کو آزاد خود مختار ریاست بنایا جائے، پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار ریاست کے طور پہ بنایا جائے، پاکستان کے اندر کوئی آدمی بھوکا ننگا بے چھت نہ ہو، پاکستان کے اندر کوئی آدمی تعلیم سے محروم نہ ہو۔ پاکستان انقلابی پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آرام کی، سکون کی نیند میسر ہو، اسے کسی قسم کا امن و امان کا خوف نہ ہو، بدماشوں کو ان کے بچوں کو اٹھانے کی جرأت نہ ہو، ان کی بیٹیوں کو غلام بنانے کی جرأت نہ ہو۔ پاکستان انقلابی پارٹی مجموعی طور پہ چاہتی ہے کہ ان تمام مسائل کو آپ کے گھروں کی دہلیز پہ حل کیا جائے، ایک نئے آئین کے تحت، ایک نئے قانون کے تحت، ایک نئے نظام کے تحت، اور وہ تمام تر نظام بنیادی نظریہ اس کی اساس ہو، وہ ہے میرا سچا حق پر مبنی دین اسلام۔ پاکستان کو اگر حاصل کیا گیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تو اس میں معیشت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سماجیت بھی ہے، اس میں انسانی حقوق بھی ہیں، اس میں بہترین دفاع بھی ہے، اس میں ریاستوں کی توقیر عزت بھی ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو بند کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، ایک ہستی نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نظریات پہ جو حق پہ تھا، انہوں نے اپنے بنیادی نظریہ الہی پہ، اسلام پہ ایک گروہ ترتیب دیا۔ اس میں زندگی کے تمام تر معاملات طے شدہ ہیں، سیاست کیسے کرنی ہے، زندگی بسر کیسے کرنی ہے، آپ کی تہذیب و تمدن کیسا ہوگا، آپ کی معاشرت کیسی ہوگی، آپ کی معیشت کیسے ہوگی، آپ کا دفاع کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ میں پنہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ایسا گروہ پیدا کرنا پڑے گا
جو اشرافیہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، اشرافیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا قائل ہو، انقلاب کا قائل ہو، یہاں پہ انصاف جو ہے غریب و امراء کے لیے ایک جیسا ہو، ایسی ریاست جس میں کوئی حاکم نہ ہو، کوئی عوام نہ ہو، جس میں حکمرانی کا تخیل سرے سے ذہن سے نکل جائے، صرف خدمت اور خدمت کا تصور رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔